بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، بعض صدقات واجبہ ہوتے ہیں اور بعض صدقات نافلہ ہوتے ہیں۔ واجبات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذمہ لازم ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ، یہ مالدار کے ذمہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر، یہ بھی مالدار کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے روزہ توڑ دیا اور اس کی وہ کفارہ نہیں دے سکتا تو جو فدیہ ہے وہ فدیہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ کسی کے پاس کوئی حرام مال آ گیا اور تو وہ حرام مال اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو صدقہ کرے، تو یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں۔ اور بعض صدقات نافلہ ہوتے ہیں، جیسے کوئی شخص کہتے ہیں میں مسجد تعمیر کرانا چاہتا ہوں، تو یہ جو پیسے دے گا یہ صدقہ نافلہ ہوگا۔ اس کو بعض دفعہ عطیہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اس طرح کے صدقات ہیں جو انسان کسی یتیم کی مدد کر دیتے ہیں، جو انسان کسی دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہیلپ جو ہے اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، تو اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں۔ صدقات واجبہ کے احکامات الگ ہیں، صدقات نافلہ کے احکامات الگ ہیں۔ ان صدقات کو انفاق فی سبیل اللہ عربی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا افضل ترین طریقہ کار ہے۔ بہرحال صدقے کی اور بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے جو فقہی اور شرعی نقطہ نظر سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ جو صدقات واجبہ ہیں اس میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا زکوٰۃ کے حوالے سے احکامات دیے ہیں، اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہر بہا وتزکیہم۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیے ہیں۔ کتاب الزکاۃ الگ باب قائم ہوتا ہے فقہ کے اندر، ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی ایک قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو فتنے اتنے زیادہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی حضرت ابوبکر کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، پہلے دوسری چیزیں ختم نبوت اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت، سب سے پہلے ہم اس پہ کام کر لیں، اس کے بعد زکوٰۃ کے اوپر کام کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہنے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسا سٹینڈ لیا کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی وہاں پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر نے اس وقت سٹینڈ لیا۔ تمام امت اس بات کا متفق ہے کہ دین کے پہلے مجدد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت جب اتنی بڑی ہے تو اس کا ایک نظم، ایک نظام ہے، شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس نظم کو فالو کرنا ہے۔ آج میں اس کا طریقہ کار آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کون سا مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے مال ہیں۔ اموال کی بہت سی قسمیں، گھر کی ضرورت کا سامان ہے، شادی کی ضرورت کا سامان ہے، اسی طریقے سے راحت کا سامان ہے، تعیش کا سامان ہے، تزین کا سامان ہے کہ ہم لگزریس ٹائپ سامان ہوتے ہیں، اس طریقے سے اور بہت سے قسمیں ہیں۔ لیکن مال جو 4 قسم کا ہے، اس 4 قسم کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ مال سمجھ لیں، نقد آپ کے پاس رکھا ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ کسی مقصد سے رکھا ہے، چاہے وہ حج کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بھی پرپز آپ کا ہے، اس نقد کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو پیسے آپ نے بینک میں ڈپازٹ کروائے ہیں وہ بھی نقد کے حکم میں ہیں۔ جو پیسے آپ نے کسی کو قرضے کے طور پر دیے ہوئے ہیں اور وہ قرضہ واپس ملنے کی امید ہے، تو یہ بھی نقد کی شکل میں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز
آپ نے ڈپازٹ کرائی ہے اور اس کے عوض آپ کے پاس پیسے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی نقد کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے سرٹیفکیٹس ہیں۔ اب سرٹیفکیٹس ہم عام طور پہ بتاتے نہیں ہیں، وجہ اس کی کہ نارملی سرٹیفکیٹس کے اندر سودی معاملات انوالو ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنایا، وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر آپ نے بٹ کوائن خرید کے رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی دوسرے کوائنز خرید کے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے حلال مال میں سے ہیں۔ اب بٹ کوائن کے اوپر جو معاملات ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، لیکن جو انیشل انویسٹمنٹ آپ کی پیسے کی شکل میں ہے وہ بطور مثال 1 کروڑ 2 کروڑ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی کیش ہے آپ کا۔ اسی طریقے سے بینک کے اندر آپ نے اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، وہ بھی پیسہ ہے، وہ بھی روپے، نقد ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہوگی نقد، اس سے اگلی چیز ہے سونا، گولڈ۔ آپ کے پاس گولڈ ہے ایٹ اینی فارم، ڈلی کی شکل میں رکھا ہے، کوائن کی شکل میں رکھا ہوا ہے آپ نے، سونا آپ نے کسی بھی فارم میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نصاب تک پہنچ رہا ہے۔ اور ایک اور شرط ہے، وہ شرط میں اپنے موقع پہ بتاتا ہوں۔ تو اگر سونا ہے آپ کے پاس رکھا ہوا تو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ استعمال نہیں کر رہے، جیسے کہ آج کل چند ایک اسکالر جو استعمال کر رہے ہیں اس پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو بھئی ٹھیک ہے، پورے سال آپ استعمال کرنے کی تحریر کر دیجئے کہ استعمال کرنا ہوتا کیا ہے، سال میں ایک بار استعمال کرنا بھی استعمال ہوتا ہے، اور 10 سال میں ایک بار استعمال کرنا بھی استعمال ہوتا ہے، 50 سال میں ایک بار استعمال کرنا بھی تو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی تحدید آپ کریں، باؤنڈری لائن آپ متعین کریں، کیونکہ آپ خود سے باؤنڈری لائن بنا رہے ہیں، شریعت نے تو باؤنڈری لائن نہیں دی ہمیں کہ بھی یہ استعمال ہے اور یہ استعمال نہیں ہے۔ بھی جو استعمال میں سونا ہے، جو عام استعمال میں سونا جیسے بالیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ عام استعمال کہاں سے ہے کہ بھائی جب شارع علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی ایسی وضاحت نہیں فرمائی، تو آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اس کی وضاحت کرنے والا؟ جس چیز کو شریعت نے اپنے اصل پر چھوڑا ہے، جس کو اصطلاح شریعت میں مطلق کہتے ہیں، تو المطلق یجری علی اطلاقہ، فقہ کا قاعدہ ہے، تمام علماء اور تمام اکابرین اور ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ تو سونا ایٹ اینی فارم، سونا آپ نے رکھا ہوا ہے، بچی کی شادی کی نیت سے رکھا ہوا ہے، اور جناب بچوں کے نام کروا دیا تھا، ان کی ملکیت میں دیا تھا؟ نہیں، ان کی ملکیت میں تو نہیں دیا، تو یہ آپ کی ملکیت میں ہے، سونا ہے۔ اور اسی طریقے سے چاندی ہے، چاندی کے سارے احکامات ہوا، جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز مال تجارت، پہلی چیز نقد، دوسری چیز گولڈ، تیسری چیز سلور، چوتھی چیز مال تجارت، یعنی آپ کا رننگ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا مال تجارت ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی میں نے 50 لاکھ انویسٹمنٹ کیا ہے، اب 50 لاکھ کے اوپر مجھے منافع آ رہا ہے مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ، تو کیا اس 1.5 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ وہ میں نے کہا بھائی کدھر بیٹھے ہو، 1.5 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس 50 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور 50 لاکھ پہ زکوٰۃ اس حساب سے ہوگی کہ آپ نے 50 لاکھ انویسٹ کیے ہیں، اب آپ اپنا 50 لاکھ کا شیئر بیچتے ہیں تو وہ کتنے میں بکے گا؟ کہتے وہ تو ظاہر بات 1 کروڑ میں بکے گا۔ میں کہا جی اس 1 کروڑ پر زکوٰۃ ہوگی، آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے دکان کے اندر، دکان میں مال آیا، اگلے دن پیٹرول بڑھ گیا، پیٹرول بڑھنے سے آپ کے مال کا ریٹ بڑھ گیا، جب مال کا ریٹ بڑھا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی ویلیو اپ ہوئی اور ویلیو اوپر ہوئی تو زکوٰۃ اب قیمت فروخت پر ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے مال لے کر ڈمپ کر دیا، اب وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس نے سال کے بعد اس مال کو بیچنا ہے، تو اب مال لے کے اس نے ڈمپ کر دیا، اب اس نے جو ڈمپ کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس نے مال ذخیرہ کر لیا، اب یہ جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی، ڈیٹ کا بتاتا ہوں، اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی تو اس ڈیٹ میں اس مال کی ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایسی کسی شخص نے پلاٹ لے لیا، تو پلاٹ کے اندر مختلف نیتیں ہوتی ہیں، پہلی نیت پلاٹ میں یہ ہے کہ مجھے اس پلاٹ کو بیچنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی نیت یہ۔
اگلی نیت پلاٹ لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. اگلی نیت پلاٹ لیتے تھے، بچوں کی شادی کریں گے اس کو بیچ کر. اگلی نیت پلاٹ لے لیتے ہیں، اس کے اوپر گھر بنائیں گے. پلاٹ لے لیتے ہیں، اس کے اوپر گھر بنا کے رہیں گے. پلاٹ لے لیتے ہیں، اس کے اوپر گھر بنا کے کرائے پہ چڑھائیں گے. پلاٹ لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کرنا کیا ہے، ابھی تو پیسہ ڈالو. پہلی نیت کے علاوہ بقیہ تمام نیتوں میں اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو پہلی نیت تھی وہ یہ تھی کہ پلاٹ لے کے اس کو بیچیں گے، یہ نیت ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے. اگر اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی نیت ہے جو نیتیں میں نے ذکر کی ہیں تو ان سب صورتوں میں اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، بنیادی چیز ہے. لیکن یہ مسئلہ سمجھیے گا، اس سے ہیلا مت سمجھے گا کہ بھئی اس سے ہم کوئی ہیلا نکالیں گے اور اس طرح کی بات کریں گے. نہیں، یہ بنیادی چیز ہے، اس بنیادی چیز کو واضح رکھیں. تو مال تجارت، عام طور پر جو مال تجارت ہے اس کے یہ تقریباً تمام موٹے موٹے مسائل ہیں. چنانچہ ایک شخص ہے، دکان کھولتا ہے اور دکان کے اندر اس کے پاس میڈیکل اسٹور ہے اس کا، یا جنرل اسٹور ہے. اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس اس جنرل اسٹور کے اندر کتنا مال رکھا ہوا ہے. کتنا مال رکھا ہوا ہے، اس مال کے اوپر معاملات ہوں گے. اس مال کے اوپر معاملات ہوں گے، اس مال کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات ہیں. چنانچہ میرے جاننے والے شاپ والے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ڈیٹ ہوتی ہے اس زکوٰۃ کی ڈیٹ میں وہ چیک کرتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے ان کا جو مال رکھا ہوا ہے وہ کتنا مال رکھا ہوا ہے، اور پھر اس مال کو اس تاریخ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کاؤنٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ جو مال ہے اس مال کو کس طریقے سے کرنا ہے. چنانچہ وہ سارا کا سارا مال گنتے ہیں اور گننے کے بعد پھر اس کا حساب لگاتے ہیں کہ اتنے کا مال ہمارا بیکنے والا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ پوری رات بیٹھنا پڑے. آپ کے پاس آج کل سسٹم آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کتنے کا مال آیا ہوا ہے اور ایسٹیمیشن ہے کہ وہ مال کتنے کا بکے گا، اور ایک اندازہ لگایا جاتا ہے. جوتوں کی دکان ہے کسی کی، کپڑے کی دکان ہے کسی کی، اسی طریقے سے کوئی بھی جنرل آئٹمز ہیں اس کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس مال کا حساب لگایا جائے گا. تو یہ 4 مال ہو گئے. ان 4 اموال کے اوپر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مال ہے، جیسے کرائے کا مکان رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، ایسی پلاٹ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم کل فارم ہاؤس بنائیں گے، اس کے اوپر ہم کل واٹر پارک بنائیں گے، اس کے اوپر ہم کل پیٹرول پمپ بنائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، اس کے اوپر ہم فلیٹس بنائیں گے اور فلیٹ بنا کے بیچیں گے، اس کے اوپر ہم دکانیں بنائیں گے اور دکانیں بنا کے بیچیں گے. تو یہ ساری 4 چیزیں سمجھ لیں کہ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور جب یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو آگے 2 چیزیں اور سمجھ لیجئے. وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ نصاب کیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے. نصاب ہے 7.5 تولے سونا اور نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. یہ 2 نصاب شریعت نے ہمیں دیے ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں. جب کسی کے پاس 200 درہم ہو، جب کسی کے پاس 280 درہم ہو، تو ہر زمانے کے اعتبار سے چونکہ سونے اور چاندی کا ریٹ مختلف رہا ہے تو فقہائے کرام نے اس زمانے سے ایک ریٹ نکالا ہے، اور وہ ریٹ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ سونے کا نصاب بھی دیتے ہیں، چاندی کا نصاب بھی دیتے ہیں. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو اس وقت سونے کا اور چاندی ان دونوں کا ریٹ ایک ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا وہ ایک ریٹ دونوں کا بھی 52.5 تولے کے حساب سے بھی دیکھ لو اور 7.5 تولے کے حساب سے بھی دیکھ لو، تو دیکھتے تھے 52.5 تولہ سونے کا جو ریٹ تھا 52.5 تولہ چاندی کا بھی وہی ریٹ ہے. تو ریٹ سٹیبلٹی کا یہ حال تھا جب یہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. آگے چل کے ریٹ سٹیبلٹی ایسی نہیں رہی، کبھی چاندی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، کبھی سونے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. تو فقہاء نے پھر اس حساب سے ایک ترتیب بنائی. ایک زمانہ تھا جیسے قدوری ہدایہ میں ہے کہ 200 درہم کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ ہے. تو
اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو نصاب آ جائیں تو اس میں سے کم نصاب کو لیا جاتا ہے، اقل نصاب اس سے کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم سونے کا حساب لگائیں تو سونے کے حساب سے اگر ہم نوٹ کریں تو جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنے گا وہ تقریباً بنے گا 14 لاکھ کے بقدر۔ کسی کے پاس یہ چار چیزیں یا چار چیزوں میں سے کچھ موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن شریعت کا جو ضابطہ ہے اس میں چاندی کا حساب دیکھیں تو 1,37,000 کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو جب 14 لاکھ 1,37,000 دونوں میں مقابلہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اقل نصاب چاندی کا بنے گا۔ لہذا زکوٰۃ کے اندر ہم چاندی کا حساب کریں گے کہ کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، ان میں سے کوئی ایک چیز یا پھر یہ سب چیزیں ملا کے 1,37,000 راؤنڈ اباؤٹ جو بھی ہے اس کے بقدر ہوگا تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کب ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص مالدار ہوا اور مالدار ایسا ہوا کہ اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے 137، تو یہاں اتنے پیسے جمع ہو گئے تو جس تاریخ کو جمع ہوئے تھے اس دن یہ صاحب نصاب ہوا۔ اب اگلے سال اسی تاریخ تک یہ بندہ صاحب نصاب رہا یا نہیں رہا۔ بطور مثال ایک صاحب کے پاس نے دکان کھولی اور دکان میں اس کی انویسٹمنٹ جناب 4 سے 5 لاکھ کی ہے۔ دکان اس نے کھولی تھی 1 دسمبر کو، ٹھیک ہے۔ اب اگلے سال 1 دسمبر تک اس کی دکان میں 3 سے 4 لاکھ کا سامان رہا ہے۔ اگر تو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی کیونکہ وہ 1 دسمبر کو صاحب نصاب ہوا ہے، اور اگلے سال 1 دسمبر کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بچی کی شادی ہوئی ہے 1 اگست کو، اور 1 اگست کو اس کی شادی ہوئی اور اگلے سال 1 اگست تک اس کے پاس سونا 3.5 تولے، 4.5 تولے، 5.5 تولے سونا اس کے پاس موجود رہا۔ تو 1 اگست کو اس کی شادی ہوئی، تو 1 اگست کو شادی ہوتے ہی اس کے پاس زیور آیا، زیور آتے ہی وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ اس کے بعد اگلے سال 1 اگست تک اس کے پاس یہ زیور موجود تھا تو صاحب نصاب رہی، اب اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں حولان حول، جس کو کہتے ہیں سال گزرنا۔ لیکن اب یہ دیکھیں اس میں گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ اس میں گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ 1 اگست کو اس کی شادی ہوئی، 1 اگست کو اس نے دکان کھولی، ٹھیک ہے۔ تو اب پورا سال اس کے پاس یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب صاحب نصاب ہو گیا تو پورا سال اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہا۔ بطور مثال اس عورت کو کے پاس 1 لاکھ روپے آیا، اس نے وہ 1 لاکھ روپے انویسٹ کر دیا، وہ 3 لاکھ میں تبدیل ہو گیا، وہ 4 لاکھ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ایک پلاٹ خرید لیا 1 لاکھ روپے کا، اگلے سال 1 اگست سے 3 دن پہلے اس پلاٹ کی ویلیو چڑھی اور وہ پلاٹ 10 لاکھ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے سونے پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کے اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ یہ پلاٹ تو اس کے اوپر سال نہیں گزرا، لیکن اس کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر گیا۔ جب اس کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر گیا تو کل نصاب پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے پاس تھا 10 لاکھ روپیہ، 1 اگست کو اس کے پاس آیا 10 لاکھ روپیہ، اور اگلے سال 1 اگست کو اس کے پاس وہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں تبدیل ہو گیا۔ تو اب یہ اس کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ میں کب تبدیل ہوا یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس یہ دیکھا جائے گا کہ 1 اگست کو اس کے پاس جو 10 لاکھ تھا وہ 20 لاکھ میں تبدیل ہوا یا نہیں ہوا۔ بطور مثال 1 اگست کو سے پہلے اس کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن ایک دن پہلے نقصان ہوا اور 15 لاکھ اس کا ضائع ہو گیا، تو اب 1 اگست کو اس کے پاس صرف 5 لاکھ بچے ہیں، تو اب زکوٰۃ صرف 5 لاکھ پہ ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا پورا سال تو اس کے پاس اتنے پیسے تھے، پورا سال تو اس کے پاس یہ تھا، اور اب یہ معاملات اور ہو گئے۔
تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں حولان حول. اس کو کہتے ہیں سال گزرنا. جب اس کو کہتے ہیں سال گزرنا تو یہ سال گزرا جب یہ سال گزرا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہونے. تو یہ بنیادی چیز ہے حولان حول یعنی سال گزرنے کی. تو جب اس کو سمجھ لیا تو یہ بنیادی طور پر ہماری 3 باتیں ہوگی. نمبر 1 کون سا مال، نمبر 2 کتنا مال، اور نمبر 3 کب اس کی ادائیگی ہوگی. یہ بنیادی ہوگی باتیں 3. اس کے بعد آخری بات زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے. بہت ہی آسان طریقہ کار ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال ہے اس سارے مال کو جمع کرے. اس سارے مال کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سونا ہے، چاندی ہے، نقد مال تجارت، 1 مال تھا، 2 مال تھے، 3 مال تھے، 4 مال تھے اس کے پاس. اور وہ تاریخ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا، جی ہمیں تو تاریخ یاد نہیں، تو اندازہ لگائے، غالب گمان کرے، بھی وہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تو ایک تاریخ اپنے پاس سے متعین کر لے، اس تاریخ کے حساب سے معاملات کرے. تو جو مال بنے گا تو میں سونا ہے، نقد ہے، مال تجارت ہے، سب ملا کے اس کے بعد 10 لاکھ بنا. اس کے بعد 10 لاکھ بنا اور 10 لاکھ کو 40 سے تقسیم کریں گے تو جو اماؤنٹ آئے گا وہ اماؤنٹ اس کی زکوٰۃ ہوگی. تو جیسے 10 لاکھ کو 40 سے تقسیم کیا تو اماؤنٹ آئی 25,000 روپیہ. تو بس یہی طریقہ کار یہاں پر ہوگا. جتنا بھی مال ہوگا اس کو 40 سے تقسیم کریں گے. 40 جو ہے نا 1/40 یہ 2.5% ہوتا ہے. تو زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، لہذا اس سے کوئی پریشان نہ ہو. تو یہ ہے بنیاد اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار. اس کے اندر ساری کی ساری باتیں آ گئی. اب اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کہاں پر کرنی ہے. تو زکوٰۃ اسی شخص کو دی جا سکتی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو. اب کوئی شخص مستحق زکوٰۃ اپنے آپ کو منہ سے کہہ رہا ہے لیکن آپ کو یقین آ رہا ہے کہ وہ واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہوگا. آپ کیسے یقین کر رہے ہیں یہ آپ کو کہیں سے سمجھنا چاہیے، کہیں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کن بنیادوں پہ یقین کر رہے ہیں. محض اس کی چکنی چوبڑی باتوں سے یقین کر رہے ہیں یا واقعتاً وہ مستحق ہے بھی، یعنی وہ آپ کے سامنے بول رہا ہے اور اس طریقے سے وہ 10 لوگوں کے سامنے اور بھی بول رہا ہے، 50 لوگوں کے سامنے اور بھی بول رہا ہے. اس بات کا دھیان رکھنا آپ کو ضروری ہے. اس بات کو سمجھے وہ واقعتاً وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے. اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر مستحق زکوٰۃ ہے تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. کوئی شخص مسجد تعمیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے جنہیں مسجد کی تعمیر کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دو. کوئی شخص مدرسہ تعمیر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مدرسے کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دو. کوئی کہتا ہے جناب ہم سولر پینل لگا رہے ہیں مسجد کے اندر، اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دو. بالکل نہیں لگتی. زکوٰۃ کے لیے کسی شخص کا مالک بنانا، کسی مستحق بندے کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. کسی جیسے مدرسوں میں پیسے دے دیتے ہیں ہم لوگ، تو مدرسوں کے اندر عام طور پہ مستحقین کو مالک بنایا جاتا ہے. پورا نظم اور نظام ہوتا ہے مدرسوں کے اندر، لہٰذا وہاں مدرسے کی تعمیر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہوتی، وہ بلکہ مدرسے کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ کسی اور پیسے سے کی جاتی ہے. جو زکوٰۃ وہاں پر دے دیتے ہیں تو ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ان کی چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو ادائیگی زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے. اس کے بارے میں کچھ بات کا معاملہ ادائیگی زکوٰۃ کا معاملہ، جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا اہم ہے ایسے ادائیگی زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسے ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم عام طور پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو ہمارے سامنے منت ترلا کرتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا جو صاحب مال ہوتے ہیں بہت سے لوگ عام طور پہ اس طرح کی کوتاہی شدت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بس جو بندہ منتیں کرتا ہے، جو بندہ اپنی بیچارگی ظاہر کرتا ہے، بس اسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ سفید پوش کون ہے، یہ نہیں دیکھتے واقعتاً ضرورت مند کون ہے، اور اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے میں عام طور پر اس نوعیت کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو محنتیں کرتا ہوا بندہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اسی کو دو. جناب مجھے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے تو فلاں کام کرنا ہے، مجھے تو فلاں کام کرنا ہے. بیٹی کی شادی لے کر آپ لوگوں کی زکوٰۃ لے کر بیٹی کی شادی کریں گے تو یہ کس طریقے سے گوارا ہے کہ جناب آپ 1000 2000 کا کھانا ایک ایک بندے کو کھلا رہے. وہ جناب کھاتے پیتے آدمی لینڈ کروزر پہ آئے گا اور آپ کی بیٹی کی شادی کا کھانا کھائے گا، آپ اس میں سے جہیز بنائیں گے بچی کے لیے اور اس طرح کی چیزیں، اور جہیز میں جناب فلاں کے نخرے، فلاں کی چیزیں، 20 30 لاکھ کا بیڈ بنائیں گے.
جو میرے پاس اطلاعات ہیں میں ان کی بنیادوں پہ بتا رہا ہوں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جی میں مستحق زکوٰۃ ہوں، اور بتا دیے کسی کو کام دام چھوڑ کے آرام سے گھر بیٹھے ہوئے 5-5 6 سال ہو گئے انہیں زکوٰۃ کے پیسوں کے اندر سے کہ جناب یہ کام بھی ہو رہا ہے، ایک بیٹے کی شادی ہو رہی، دوسرے بیٹے کی شادی ہو رہی، پھر زکوٰۃ کے پیسے لے کے گھر بھی بنا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جی دعا کرنا میں گھر بنا رہا ہوں. کام تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے جی بس ایک فلاں ہے، ہماری والدہ بنی ہوئی ہے، میری بہن بنی ہوئی ہے، وہ جناب زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہے، اس نے ٹرسٹ بنائی ہوئی ہے، زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہے اور ہمیں دے دیتی ہے. اور یہ خان بہادر ماشاءاللہ کام دام چھوڑ کے 6-7 سال ہو گئے آرام سے بیٹھے ہوئے. جب میرا کام چل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، کام لگوانے کی کوشش کی، وہاں سے چھوڑ کے کہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، میری ٹانگ میں درد ہے، میری فلاں درد ہے، مجھے فلاں درد ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم خود خراب کرتے ہیں، بھی تلاش کرتے نہیں ہیں اور اپنے حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اپنے عزیز رشتہ داروں میں واقعتاً دیکھیں جو مستحق ہے، نادار ہے، کہ وہ ایک دفعہ زکوٰۃ دینے سے اس کا کام چل جائے گا اور آگے جو ہے وہ خود زکوٰۃ دینے والا بنے گا، تو ہاں ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ زکوٰۃ دیجئے. ایسا غیرت مند آدمی جناب زکوٰۃ دے رہے، ایک خاتون ہے جناب بیوہ ہوگی، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو بیوہ ہے بس وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور جو بیوہ نہیں ہے وہ مستحق. اب بیوہ ہے اس کے پاس زیور اتنا رکھا ہوا ہے، 7-8 تولے سونا رکھا ہوا ہے، 14-15 تولے سونا رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ لے رہی ہے. جی یہ میں نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، اب میرے رشتہ دار جو ہے مجھے پیسے دیتے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ تقریباً 70-80 لاکھ روپیہ ہوا ہے، تو میں ایک اچھا گھر لینا چاہ رہی ہوں، تو میں مزید زکوٰۃ کے لیے اپنا ڈیمانڈ کر سکتی ہوں. ارے بھی پہلے جنہوں نے زکوٰۃ دی انہی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو جی وہ میں کیا کروں، پھر میں کہاں جاؤں؟ بھی اللہ نے شریعت نے آپ کے لیے جو راستہ کھولا ہے وہ تو آپ اٹھا نہیں رہے، اس راستے کا انتخاب تو آپ کر نہیں رہے، آپ اپنے طریقے سے شریعت کو چلانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستحق بھی بنے. نہیں، شریعت نے ہمارا لحاظ ہی نہیں رکھا، آپ نے خود شریعت کا لحاظ نہیں رکھا اور آپ شریعت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے واقعات روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کس کو کیا بتائیں کہ بھی آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہو رہی، آپ کا یہ معاملہ ہی ادا نہیں ہو رہا. تو یہ بنیاد ہے اور بڑی اہم بنیاد ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور پوچھ کے خرچ کرنی چاہیے کہ بھی فلاں موقع ہے، فلاں جگہ پہ ہم اپنی زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے دین میں ایڈیشنل حصہ لے سکتے ہیں اور دین کے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں. وہ علماء کرام، وہ مفتیان کرام جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو تصدیق ہے یار یہ بےایمانی نہیں کرے گا، یہ 2 نمبری نہیں کرے گا، جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے، ٹھیک ہے، شبہ ہو سکتا ہے انسان کو، کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں ہو سکتا ہے، بہن کے بارے میں ہو سکتا ہے. تو شبہ اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں ہو تو ٹھیک ہے، شبہ ظاہر نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرے کہ کسی ایسی جگہ پہ اپنی زکوٰۃ دے جہاں اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اس کا صدقہ جاریہ بھی بن جائے. جیسے کہ مدارس دین ہے، مدارس دینی میں عام طور پر زکوٰۃ کے مصارف کو بہت اچھے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ علماء کرام، مفتیان کرام بن کے تیار ہوتے ہیں. اور نظر تو یہ آ رہا ہے نا کہ یہ میرا شاگرد ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور دین کا کام کر رہا ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے یہ ادائیگی زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سفیان ثوری وہ شخص ہے کہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ سفیان ثوری نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا، لہذا گھاٹ تیار رکھو خانہ کعبہ کے باہر، میں آتا ہوں اور میں ابھی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا. چنانچہ سفیان ثوری اٹھے ہیں، حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، اور کعبۃ اللہ کے دروازے پہ آئے اور کعبۃ اللہ کی دروازے کو پکڑا اور کہا اللہ ابو جعفر منصور اگر مکے آیا تو تیری میری دوستی ختم. یقین کرے ابو جعفر منصور وہیں بیٹھے بیٹھے مرا اور ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا ہارٹ اٹیک آ گیا. 33 سال کا خوبرو نوجوان، طاقتور ترین شخص، لیکن تباہ و برباد. 33 ہجری کے اندر یہ وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فلاں شخص ہے وہ میرے ہر مہینے کی کفایت کرتا ہے. چنانچہ فرماتے تھے اللہ جس طرح وہ میرے ہر مہینے کی کفایت کرتا ہے ایسے آپ اس کی آخرت کی کفایت کر لیجئے. اور اس طریقے سے بڑی چیزیں ہیں، جتنے بڑے بڑے دین کے نام اور کام ہیں آپ ان ناموں اور کاموں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی 500 لگا رہا ہے، کوئی 5000 لگا رہا ہے، کوئی 50,000 لگا رہا ہے، کوئی 5 لاکھ لگا رہا ہے. تو اس کے پیچھے ساری یہ دین کی محنتیں
ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو کہ مخیر ہوتے ہیں، جو اپنے مال کے لیے پوزیسو ہوتے ہیں کہ یہ دین کے کاموں میں لگے، نہ یہ کہ کبھی ادھر لگے کبھی ادھر لگے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں کہ آپ کے حلقے کے اندر جو آپ کے قریب کے علماء ہیں وہ کوئی دین کا کام کر رہے ہوں، وہ کوئی دین کی کاوش میں لگے ہوئے ہوں۔ میرے دوست بڑے ہی قابل ساتھی تھے، ٹکر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کو دیکھا تو گھوم رہے تھے کسی جگہ پر، اور ان کی حالت، ان کا حلیہ بھی شریعت اعتبار سے صحیح نہیں تھا۔ تو میں نے روکا، ان کو ہاتھ دیا، میں نے کہا آپ یہی مولانا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، مجھے جانتے تھے، ان کا تو حلیہ تبدیل ہوا پڑا تھا تو میں تو پہچانا نہیں، لیکن تھوڑا سا اندازہ لگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مولوی فیصل ہو؟ میں نے کہا یہ کیا حلیہ بنا ہوا ہے، کیا حشر کیا ہوا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ طریقہ کار ہے؟ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کر، اتنے عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں، کوئی 12-13 سال کے بعد دیکھو، یہ حشر کیا بنا ہوا ہے، چلو میرے ساتھ۔ لیکن مسجد گیا، یہ کیا طریقہ کار ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ غصے ہوا میں، شدید قسم کا غصہ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، عالم بنے ہوئے، اتنا یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ تو رونا شروع ہو گیا۔ وہ تھا بہت مزاحی آدمی، بہت مزاحی آدمی، یعنی کوئی کتنی بھی بڑی بات کرو، استاد سمجھا رہے ہیں درمیان میں استاد جی کو ہنسا دیتا تھا، یعنی وہ اتنا مزاحی آدمی تھا۔ میں نے دیکھا کہ اتنا اس کے چہرے پہ غم۔ میں لگا فیصل بھائی بس کیا کریں، مدرسے میں جاتے تھے، پڑھاتے تھے، مسجد میں تھی، اتنے پیسے ملتے تھے، مجھے بتاؤ اس سے گزارا ہوتا ہے؟ چنانچہ اب پڑھاتا ہوں، اتنا بڑا ٹیچر ہوں، عام طور پہ مہینے کے آرام سے 7-8 لاکھ روپے کماتا ہوں، اور ظاہر بات ہے اس کی قیمت مجھے یہ ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو جو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ ہمارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، میں نے ان کو بھی میسج کیا، میں نے کہا آج میرے ساتھی ملے تھے، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے دین میں تعاون کرتے ہیں، میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ اب کسی جگہ عالم دین ہو، علماء کرام ہو، کوئی اچھا ادارہ چل رہا ہو، وہاں پر تعاون کیجیے۔ اپنے قریب کے علاقے جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں آپ کا اعتماد ہے، وہاں تعاون کیجیے، اور اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے تعاون کیجیے، عطیات کے ذریعے سے تعاون کیجیے، صدقات کے ذریعے سے تعاون کیجیے۔ اور ایک بات مزید بتا دوں، یہاں بھی تعاون کرنا، وہاں بھی کرنا، وہاں بھی کرنا، وہاں بھی کرنا، سب جگہ چھوڑ کے کسی ایک جگہ پر اعتماد کریں، اور مکمل اعتماد کر کے وہاں پر مکمل تعاون کریں، چاہے 5 روپے کے ذریعے سے کرتے ہیں، چاہے 5,000 کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس جگہ تعاون کیجیے، اور اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے تعاون کریں، صدقات کے ذریعے سے تعاون کریں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرتا جو آج آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تھا، اور میں بھی اسی کے تحت اور اسی کے ضمن میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اپنے جو اموال ہیں ایسی جگہوں پہ ادا کریں، اپنی جو صدقات ہیں ایسی جگہوں پہ ادا کریں، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت بڑا دین کا کام ہوگا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صدقات بھی ادا ہوں گے، صدقہ جاریہ بھی بنے گا، اور آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا۔ تو یہ وہ ہے جو کہ آپ ایک انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ملٹیپل پروفیٹیبلٹی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، آپ جہاں اعتماد کرتے ہیں وہاں اپنا تعلق بنائیں اس حوالے سے، اور خدمت دین میں اپنا حصہ لیں، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کا کام کرنا ہے، اللہ اپنے دین کا کام لے کے رہیں گے، اور جب لینا کام اللہ نے ہے تو ہماری کیا اوقات ہے ہم اس میں ہاتھ ڈالیں، مدد کریں۔ ہم تو اپنے اعتبار سے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جی مجھے یہاں پر خدمت دین کا پیسوں کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، یا کسی اور ذریعے سے، کسی اور کو کہنے کے ذریعے سے، جی یہاں پر ہمارا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ میرے استاد ہیں ان کا کام ہے، میں جانتا ہوں عالم دین ان کا کام ہے۔ لوگ جاتے ہیں جناب، دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں جا کے زکوٰۃ صدقات وصول کرتے ہیں، اور زکوٰۃ صدقات وصول کر کے پورا سال غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون سا دین کا کام ہو رہا ہے، کون سا دنیا کا کام ہو رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مدرسے کے، لیکن آپ جن کو جانتے ہو ان کے بارے میں اپیلیں کریں، اپنے جاننے والوں سے کریں، تعلق والوں سے، کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔
خیر آج بہت زیادہ ہو گیا، ادروائز میں ایسی ترغیب دیتا بھی نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ حضرات جڑ رہے ہیں اور آپ حضرات سن رہے ہیں، تو میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہوگی زکوٰۃ کے حوالے سے اور ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے، کون سے مال پہ زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔